اسے دوسرے نیک اختر نے حضرت دی میرج ہال چ اینٹری دینی نے پہلے لائٹاں بند ہو جانیاں سارے نے ڈر جانا اوئے یہ تے 9:15 ہوئے نے تے لائٹاں میرج ہال نے پہندے والے دلہن دی اینٹری ہو رہی اور جدا کارڈ دے والے نا نہیں لکھیا ہن سارا میرج ہال میں نکل گیا کیا منافقت ہے حضرت یہ کیا میری تی تو کیا ہے میں سیدہ کی باندھی ہوں میں سیدہ کی لونڈی ہوں مجھے صرف وہی دیکھے گا جس کو دیکھنا اللہ کے رسول نے جائز کیا ہے میں کوئی نمائش ہو کہ سارا میرج ہال دیکھے اور ایرا گہرا نتھو خیرا لونڈا کھونڈا مونڈا پتہ نہیں کون کون شادی پہ آیا ہوا ہے میں کو شو پیس ہوں میں جس کی دلہن ہوں یا وہ دیکھے گا یا میرے ابو دیکھیں گے یا میرے بھائی دیکھیں گے سیدہ پاک کی بارگاہ میں تیری طرف سے جا کے پردے میں فرشتے عرض کریں سیدہ پاک جی صرف نہ ہی نہیں لیندی رہی آج انہیں 10 چھڑے میں واقعی تاڑی کنی دا پھر کریے بالک دا نام لے کے کرو حوصلہ پتر کو ٹھنڈی آواز آئے کہ سبیلہ دے لنگر لا کے ٹرکانا دے اگر کسی کو ٹرکانے کے لفظ غصہ لگتا ہے تو 1000 بار لگتا ہے آپ آگے آپ نے صرف پڑھا ہے اب ذرا یاد کریں نا ان کو پھر انشاءاللہ گرمی نہیں لگے گی ٹھیک ہے ایک بات ٹھیک ہے پور کوشش کریے گا کہ درود پاک صرف ادھر تک نہ رہ جائے اس کو ذرا نیچے جانے دیجیے گا اور نیچے تب بھی جائے گا کہ جب آپ توجہ سے پڑھیں جب آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں آپ کا دل بھی آپ کی سوچیں بھی آپ کی فکریں بھی ان کی جانب ہوں گی پھر درود یہاں تک نہیں رہے گا پھر درود یہاں ہے اور یاد رکھنا حضرت جب درود یہاں آ جاتا ہے نا تو پھر یہاں جو میاں دل ہے نا پھر اس دل کو نوا کوٹ رہنے بھی نہیں دیتے وہ دل کو بھی مدینہ پاکی بلا لیتے ہیں کیوں سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا تو ہوتا ہے لیکن حضرت آپ اس کو زبان سے نیچے جانے نہیں دیتے ہیں اس لیے ایک بار اور کوشش کرنا ہے کہ تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا کہ لینا تسبیح اڑ کی کوشش کریں تھوڑا سا دل کو بھی پھیریں اور اگر آپ دل کو پھیرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر تو کمال ہو جائے گا میں اکثر کہا کرتا ہوں حضرت اس کو ہاتھ پکڑنے میں ڈر بھی آتا ہے کہ کہیں دکھاوے میں پکڑے نہ جائیں لیکن یہ ہے کہ اگر ہاتھ میں پکڑی ہو تو چلو بتا کچھ نہ کچھ پڑھ بھی لیتا ہے حضرت اس میں اور میں پھر اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضرت ہم نے تو اس کو سمجھے کچھ نہیں نا اس تسبیح کے ایک دانے میں اتنی طاقت ہے کہ جتنی شباز شریف کے قلم میں بھی طاقت نہیں ہے لیکن صرف شرط یہ ہے کہ بیٹا لیکن شرط یہ ہے کہ کسی نے اس کو سیکھا ہو کسی سے پھیرنا کسی کے پاس کسی نے بیٹھ کے اس کو پھیرنا سیکھا میں کوئی مذاق نہیں کر رہا میں ہوش میں یہ بات کر رہا اور اگر کو پوچھے تو میں بتاؤں گا کہ حضرت اس تسبیح کے ایک دانے میں اتنی طاقت ہے کہ شباز شریف کے پین میں اتنی طاقت ہے اس میں بہت طاقت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ کسی سے سیکھی ہو یہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں ان کا نام ہے شاہ بہیک رحمت اللہ تو وہ ان پہ بڑی مہر تھی جی اللہ اور اللہ کے رسول کی جب وہ چیزوں کے پاس سے گزرتے تھے تو چیزیں ان سے کلام کیا کرتی تھی رب کے راز بتایا کرتی تھی تو چیزیں کلام کرتی ہیں لیکن شوق ہی نہیں کسی نے کلام کر اگر کسی کو شوق ہو تو چیزیں آج بھی کلام کرنے کو تیار ہیں یہ جسٹس جاوید اقبال صاحب نے کتاب لکھی تھی اپنا گریباں چاک اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ علامہ محمد اقبال نا باہر گئے تو کہتے میں نے پیچھے سے نا علامہ صاحب کو خط لکھا کہ ابا جی میرے ریڈیو بھیجیو تو کہتے علامہ صاحب نے ریڈیو تو خیر نہیں بھیجا کوئی بھی علامہ صاحب نے شعر لکھ کے بھیج دیا کیا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر اوے جوید ریڈیو دا کی کرنا ہے ایک اور ڈیک کے ٹوٹا تے ختم جڑا تیرے اندر ریڈیو لگا ہے نو آن کر اس کو آن کر یہ ریڈیو بس ادھر ادھر کے چینل کھینچتا ہے یہ ریڈیو تو اوپر والے بھی کھینچتا ہے حضرت اس کو آن کرنی ہے تو جو سب سے خوبصورت شعر مجھے لگتا ہے نا پھر جاوید اقبال کہتے ہیں کہ علامہ صاحب نے مجھے کیا کہا فرماتے ہیں گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو ادرا کو کھول بخوری کیڑا یہ پڑا ہوا جی میری گود میں پڑا ہوا جی کہتے ہیں مجھے خط میں علامہ صاحب کہتے ہیں گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر اس پھول کو پوچھ کہ تو ہرے رنگ دی ڈوڈی چو نکلے ہیں تو سرخ نہیں ہو گئے پوچھو گے تو دسے گا
پوچھنے نہیں کسی نے، یہ رہ گئے ہوں بیاواں دے تو ٹل دے، یہ رہ گئے حضرت جی کو اللہ معاف کرے. یہ کو پوچھے تو اقبال کہتے ہیں پوچھ اس سے، گر خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. ویسے ہے نا حیران کن بات حضرت، سارا بوٹا آ رہا ہے حضرت، جڑاں آ رہی ہیں نے، یہ پھول کے نال ہو کہاں سے آیا یہ ریڈ کلر؟ تو وہ پوچھو گے تو دسے گا کہ حضرت، لیکن پوچھتا ہی کوئی نہیں. عجیب ہی بس وقت آ گیا، نفسا نفسی ہے، بس حوث ہرس نے مار ڈالا جو اللہ نے ہمیں مقام مرتبے دیے تھے، ہم نے کھو دیے سارے کے سارے. تو اگر کوئی پوچھے تو حضرت پھر وہ جواب دیتا ہے. حضرت میرے پھر حضرت صاحب نے یہاں ایک شعر لکھا تھا، آپ نے کمال لکھا، فرماتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے. یہ میرے حضرت صاحب کا شعر ہے جی، میرے وڈے پیر صاحب جو ہے میرے پردادا شیخ حکیم خادم علی رحمت. پھر آپ نے آپ فرماتے ہیں گا مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، ڈونگا ٹپ مارو نا تھلے کا کھی نہیں ہے، جڑیں بھی ختم ہو جائیں گی. پھر کون اس مٹی سے یہ سبز رنگ کا گھاس نکال رہا ہے؟ گا مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی ہے. پھر میاں صاحب بھی بولے، میاں صاحب بھی بولے، آپ فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بنا. یار دیکھو تو صحیح، کسی فیکٹری میں نہیں بنایا میاں. یہ نہیں ہوا کہ جتنے بھی پارٹس ہیں وہ علیحدہ علیحدہ شہروں سے ملکوں سے منگائے گئے، کچھ انجینئر اکٹھے ہوئے، کسی نے اکھا سیٹ کی تھیاں، کسی نے دند لائے، کسی نے گردے فٹ کیتے، کسی نے پھپھڑے سینے چ رکھے، کسی نے دل سیٹ کیتا. کچھ بھی نہیں ہوا. کیا ہوا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں دے ٹھڈ چ بنایا. کیا کمال ہے. اس لیے تو کہا بندیا تجھے اللہ حضرت جی بڑی دعوت تھی میرے بچے، اس نے بس ٹائم ہی نہیں پتر، روٹی لو اینج پریشان. وہ چلیا، وہ وعدہ ہے اس کا، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ کدی کسی کتے نو پریشان ویکھے؟ ماسٹر باہر آئے، وکیل باہر آئے، چلو خیر منہ نہ نہیں سی لینا چاہیے، میرے منہ نکل گیا. تقریباً سارے گیا جی، نرساں آئیاں، ڈاکٹر آئے. میں حیران ہوں حضرت، اج تک کدی حضرت کھوتے نہیں آئے پوری نہیں پہن، کدی کاوڑ نے جلوس نہیں کڈیا پوری نہیں پہن، کدی توتے جناب شیخ پورا روڈ بلاک نہیں کیتا پوری نہیں پہن. کوئی فریج نہیں، کوئی پڑولا نہیں، کوئی نوکری نہیں، کوئی ATM کارڈ نہیں، کوئی چیک بک نہیں، کوئی وائلٹ نہیں، کوئی فریج میں گوشت نہیں رکھیا، ککھ بھی نہیں. صرف کیا ہے ان کا اپنے رب پہ توکل مضبوط ہے. درجہ جتنی بھی اس وقت روح زمین پہ رب کی مخلوق بس رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی جمع کرتا ہے نہیں، چوٹیاں جمع کرتی ہیں اور بھی بڑے ہیں، لیکن جس انداز سے بچیا تو اور میں جمع کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا. پڑولا صرف تیرے میرے کول، پیٹی صرف تیرے میرے کول، فریج صرف تیرے میرے کول، گنڈا، آلو، ٹینڈے، ٹماٹر، مرچاں، تھوم، دالاں، ہاں جی، سبزیاں، سوکھا دھنیا، کالا زیرہ، یہ صرف پتر اسی جوڑ کے رکھنے ہیں. لیکن دکھ کی بات یہ ہے پریشان بھی صرف پھر ہم ہی ہیں، باقی سارے متوکل، باقی سارے. اور اس کا وعدہ ہے جو مجھ پہ توکل کرے گا میں پھر یہ نہ پڑے لو بیٹا، بہت تیرے لیے قرآن میں اللہ نے دعوت دی. کبھی کا آسمان دیکھ، اب دیکھو نا آپ نے یہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت لگایا ہے، یہ 1 2 3 میرا چوتھا بانس پیچھے لگا تھا. یہ 4 حضرت جی بانساں نے تہاڈا جڑا عارضی ہے نا صاحبان اس کو اٹھا رکھا ہے. حضرت جی نہ ماں نے جمے ہیں تو نہ ماں کو جمیں گی. جو یہ دعویٰ کرے کہ حضرت 4 تھلوں لا دیو باقی بھی سارے تو میں کھلار کے دساں گا، نہیں کھڑا کر سکتے. کوئی نہ کوئی سہارا نیچے دینا پڑے. اللہ قرآن میں دعوت دیتے ہیں بندیا تیرا نکا جہا چھت نہیں کھلوندا ہے، کدی ساٹا بھی تے دیکھنا. میں نے خود سے نہیں کہا، میں نے خود سے نہیں، قرآن ہے بچہ، میں نے خود سے نہیں کہا، دعوت دی اس نے. تو تیرا چھوٹا سا کڑا نہیں ہوتا، میرا بھی تو دے. الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، تیرا ایک نہیں کھڑا ہوتا، ہم نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں. دیکھتا ہی کوئی غور ہی نہیں کرتا. آپ نے دیکھا کہیں بانس؟ میں تو نہیں دیکھا. پاکستان دے ہی پھر چھڑے حضرت سارے دا سارا، مینوں نہیں کتے بانس دے.
یو کے گئے نہیں دسا, دبئی گئے نہیں دسا, سعودیہ گئے نہیں دسا, یورپ گئے نہیں دسا, ہے ہی نہیں تھی بانس کوئی. وہ کہتا ہے تیرا ایک نہیں کھڑا ہوتا, میں نے 7 کھڑے کر رکھے. دیکھتے کوئی کہا اپنے کھانے کو دے, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ اپنے آپ کو دے, اِلَىٰ طَعَامِهِ اپنے آپ کو دیکھتے کوئی. جتنا دیکھو گے بچوں اتنا وہ ذات کا قرب بڑھے گا. دیکھتا کو ویسے میں ہوں ایک دو اینا ویسے انہیں سارے نو پتا ہے کہ آمبن نال کچی لسی پینی, اینا سب نو پتا ہے, حضرت صاحب سب کو پتا ہے کہ آمبن نال کچی لسی پینی. اور میں کل بھی ایک جگہ کھادے تو بندہ نال نہ دو, میں جی بھائی جی نہیں حضرت تو گرمی بڑی تے کچی لسی پینی. میں کچی لسی یاد رہ گئی, نہ کچی لسی دینا نہ یاد رہے, نہ امب دینا نہ یاد رہے. یہ اپنا سب یاد ہے, اتنا یاد ہے کچی لسی پینی, یہ بھول گیا کھا کے رب دا شکر بھی کرنا ہے. بات دور یہ بکھرا پڑا ہے. دعوت ہے حضرت صاحب, قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا, پتھر تے کر نظر کرم دی چند صورت چمکاندا. قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی, رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ ہم. دیکھو حضرت جی کتنا حضرت جی غور و فکر تھا میاں صاحب. آگے کیا لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اکنا دے پھل مٹھے کیتے پت نہ دے کوڑے. حضرت جی ایک ہی ٹانی سے پتا نکلے اور ایک ہی ٹانی سے شہتوت نکلا ہے, پتا کوڑا ہے توت مٹھا ہے. کون ہے یار, کون کر رہا ہے یہ جیسی بانڈے حضرت. پتا کوڑا, شہتوت مٹھا, آمب دا چھلکا کوڑا, اندروں گودا مٹھا, اتنے جامن دا گودا مٹھا, گٹک نو چک وج جے انتہائی کوڑی. کون وڈا کرن دے حضرت. اندر ہی پیشاب, اندر ہی گویا, اندر ہی دودھ, لیکن جتوں پیشاب آنا ہے پیشاب آ رہا ہے, جتوں گویا آنا ہے گویا آ رہا ہے, جتوں دودھ آنا تو دودھ ہی آ رہا ہے. اللہ کون ہے حضرت, پوچھتا ہی کوئی نہیں. تو پتر جدو کدو بہ کے پوچھو گے نا پھر تاڑے اندروں ہی جواب آئے گا. کوئی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی ایک وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. دیکھو نا حضرت کیسا اس کا نظام ہے. یہی زمین, یہی آسمان, یہی چاند, یہی سورج, یہی تارے ہوں گے, لیکن کیا ہے ٹھیک 1.5-2 مہینے بعد ہی کوٹ پائے اڑے گا, کچھ نہیں بدلے گا. بس اس کے رنگ ہیں, تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے. وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی, وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی, جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے. وہی خدا ہے, وہی. یہ حضرت اس کے یہ جل رہے ہیں, بکھرے پڑے ہیں. بس کیا ہے غور و فکر کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے خط لکھا, گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالا و گل سے کلام پیدا ہو رہا. جی ہم نے کیا کرنا ہے, ہم تو بس روٹی کے چکروں میں سے نکل ہی نہیں سکے. شیطان نے اس طرح کا پھنسا دیا, عمریں گزر گئی حضرت, ہم اس چکر میں سے نکل نہیں سکے. ایسا پھنسایا اللہ. حضرت یہ لکھا تھا ابلیس کی مجلس شورا حضرت, وہ شیطان نے ایک میٹنگ بلائی, میں مسلمان کی کر رہے ہیں. وہ پنجاب والا شیطان بھی بلایا, سندھ والا بھی بلایا, بلوچستان والا بھی بلایا, کشمیر والا, سارے بلائے. وہ رپورٹ دیو کی ہو. تو میں چلو بھی اتنا وقت نہیں ہے, سب نے اپنی اپنی رپورٹ دی. تو پھر سب کی رپورٹ سن کے نا پھر وہ ابلیس خود بولا. اشعار تو کافی زیادہ ہیں, تو میں 2-3 ہی پڑھ دیتا ہوں. وہ پتہ کیا کہتا ہے, کہتا مینوں انہوں دی کوئی ٹینشن نہیں, جو مرضی پہ کرنا ہے. ان کا ہم نے کہا بڑی محفلیں ہو رہی ہیں, بڑے پروگرام ہو رہے ہیں, بڑے جلسے جلوس ہو رہے ہیں, بڑے لنگر لگ رہے ہیں, تو کہہ رہے ہیں انہوں نے ٹینشن ہی کوئی نہیں, مجھے ان کی کوئی ٹینشن. شیطانوں نے کہا وجہ دس. تو پہلی وجہ وہ کیا کہتا ہے,
جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں. یہ قرآن ہی چھوڑ چکے ہیں, یہ میرا کیا بگاڑیں گے؟ یہ ابلیس کہہ رہا ہے, جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, یہ قرآن کے بغیر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جو مرضی, جتنی دیر تک ان کے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں ان کے نبی کا طریقہ نہیں ہوگا, یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, یہ امت چھوڑ چکی ہے, یہ اب نہیں قرآن کھول کے رمضان دا کھولے ہے, جو رمضان تک جیوندے رہے تو پھر کھول لو, یہ تو پڑا ہوا ہے. یہ بات تو صرف سننے سنانے کو رہ گئے کہ امام علی مقام نے نیزے پہ پڑھا. نیزے پہ پڑھ بھی بول سکتے تھے, پتر تیرا میرا کام بھی نہیں ہے, یہ کام ہی ان کا تھا. لیکن سوال یہ بھی بنتا ہے کہ بھائی تو نے اور میں نے کدھر پڑھا تھا, یہ صرف بتا نہیں ہے ہم نے کدھر. وہ کہہ رہا ہے یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے, کیونکہ یہ قرآن پاک کو بھول چکے, یہ چھوڑ چکے ہیں. قرآن پاک اب ان کا قرآن پاک سے صرف اتنا تعلق ہے, محفل کی ابتدا میں تلاوت کر لیں گے, یا رہ گیا تراویحوں کے لیے, یا رہ گیا شبینوں کے لیے, تو یا رہ گیا ختموں کے لیے. اور جو مولوی پیر ہیں انہوں نے قرآن سے بس اتنا ہی لیا کہ تویز لکھ دیا. جو جج ہے اس نے بھی قرآن سے عدل نہیں لیا, وہ بھی حضرت ادھر جھوٹی قسمیں اٹھوا رہے قرآن پاک پہ. باقی ان کا کیا قرآن سے تعلق؟ نہ ہدایت دی, نہ روشنی لی, نہ نور لیا, نہ شفا لی, نہ رحمت دی حضرت. اور عام لوگوں کا قرآن سے کیا تعلق رہ گیا؟ ببوٹی ڈورو قرآن تلے. پہلے خوب حضرت جی احکام قرآن کی دھجیاں اڑاؤ, حدود اللہ کی دھجیاں اڑاؤ, اور جب ووٹی جانے لگے تو حضرت جی پھر قرآن لے کے آؤ, جی قرآن ووٹی تھلے ٹور. اور بھائی پہلے نہیں تینوں قرآن یاد کوئی, پہلے جو تو نے کیا تجھے قرآن نہیں تھا یاد, اب تجھے کیا یاد آ گیا؟ اب تجھے کیا قرآن برکت دے گا؟ اب تجھے کیا قرآن فائدہ دے گا؟ پہلے تو نے قرآن سے برکت لی کوئی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے اسراف نہ کرو. ہماری شادیاں ٹوٹلی اسراف ہیں. اور میں آپ سے کہوں گا اسپیشل پتر جڑے تسی نوجوان بچے بیٹھے, ہم نہیں کر سکتے, ساڈا نہیں بس چلتا. کر کے بھی ویکھیا, بچے اتنے جذباتی ہیں, زہر تک حضرت پی لینے کے میں نے واقعی اپنی آنکھوں کے سامنے حضرت صاحب دیکھی ہے. ابے نے کہا پتر میں نہیں ہے ناچ گانا کرنا کو. انہوں نے کہا میرے یار آنے, میری بستی ہوئے گی, یہ ٹول مراسی کنجریاں نہ آئی ہیں. یہ میری ساڑھے سیالکوٹ دا واقع, بچے نے زہر پی لیا. یہ آپ شروع کرو, آپ کو نہیں. جب میں نعرہ حضرت علی پاک دا مارنا وا تو میں ویاہ بھی حضرت علی علیہ کرنا. آپ بچوں شروع کرو, میرے بچوں آپ کرو. یہ کیمرہ لگا ہے, میری بیٹیوں تک اگر میری آواز جائے, میری بچیوں آپ شروع کرو. ہم ڈرے ہوئے ہیں حضرت, ہم نے بہت کچھ دیکھا. اب ہمیں بڑے عزیز ہو. میں نے کئی حضرت دیکھے ہیں, بچے نہیں ہیں, بچی نے حضرت وہ بے نے کہا میں نے شادی کرنی ہے. بچی نے ظاہر میری بےزتی ہوگی, میری یونیورسٹی فیلو آئیں گے, انہوں نے کہا یہ کون سی شادی, آپ شروع کرو. کو نہیں میں محفل حیدر کہہ کے آیا ہوں, نہیں ہوں ویاہ بھی حیدر ہی ہوئے گا. یہ کیا ہوا حضرت جی, محفل چ حیدر ویاہ گنگا رام. یہ کیا ہوا؟ محفل میں حیدر اور شادی میں گنگا رام. ہماری شادیاں دیکھ کے لگتی ہیں کہ یہ حیدر والی شادی, ایسے لگتا ہے پنڈت گنگا رام کی شادی ہو رہی ہے. لگتا ہے ہماری شادیوں پہ کہ یہ حیدر والی شادی ہے, یہ حضرت علی پاک اور سیدہ کائنات والی شادی ہے. نہیں پتر یہ دوگلا پن چھوڑو یار, یہ نعرہ مارے تو پھر نعرے تو پہلا بھی دبا ہونے. یہ کیا ہوا محفل میں حیدر شادی میں گنگا رام حضرت. نہیں, شادی میں بھی حیدر ہو. اور اگر حضرت آپ حضرت علی پاک والی شادی لائیں, آپ کی اپنی بچت ہے. حضرت صاحب بیٹھے ہیں, احمد رضا بھائی بیٹھے ہیں, ساڈا جڑا حضرت علی پاک تے سیدہ کائنات والا جڑا نکاح شادی, اس میں کیا ہے؟ اجاب و قبول, گواہ اگو دو سنتا, خطبہ نکاح تے چھوارے. حضرت علی پاک تے سیدہ والا بیاہ ہو گیا. اور یہ تو گنگا رام والا ہے جو تو اور میں کر رہے. یہ حضرت علی والا کوئی نہیں پتر, یہ گنگا رام والا ہے, یہ مودی والا ہے. حضرت علی والا نہیں ہے. اپنی شادیاں بھی حضرت علی والی کرو میرے پتر. صرف حیدر نعروں میں نہ رہے, بلکہ حیدر ہماری زندگیوں میں نظر آئے. صرف لبیک یا حسین محفلوں میں نہ رہے, لبیک یا حسین ہماری زندگیوں میں بھی نظر آئے. پٹ منہ لال کر لیا حضرت جی, قرضے لینا تسی بیاہ کرن ڈے. کون سی ایسی آفت آ پڑی ہے. اور یاد رکھ پتر, اے لوگ کبھی نہیں راضی ہوں گے. میری بات, تو ہرن پکا, دیسی گھیو چ پکا,
काली मिर्च पा के पका, जायफल पा, जवतरी पा, सारा कुछ। 3 बातों में से एक बात इन लोगों ने लाजमी करके जानी है। पहला, गोश्त नहीं गलिया, नाई नहीं सी चंगा, लून तेज सी। अदर साइड यही है, वो इनको राजी कर रहे हो पुत्र, वो रब से राजी नहीं, इनको राजी कर रहे, ये रब से राजी नहीं है, इनको ना राजी करो, ये नहीं राजी होते पुत्र, उसको राजी करो, अगर वो राजी हो गया इनको ऑटोमेटिक राजी करवा देगा। वो राजी करवा लेगा इनको, तू इन्हें टेंशन ना ले, तेरी ड्यूटी है अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करना। ना करो मेरी बच्ची, लाओ। फिर वो क्या कहता है, जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान, छड़ गए दिन ये बस कुरान अब इनसे। देखो ना हजरत जी, कितना खतरनाक रिश्ता है हजरत साली और बहनोई का। वो साडा हजरत जी लाड़ा जो पहुँचता ना, चलो ਹੁਣ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ अगर जो घर जाते होंगे सन जंजा ब्याह थे उदू भी सी, हूँ तो चलो मैरिज हाल है, उसकी इब्तदाई किससे होती है, सालियाँ बहनोई का रास्ता रोकनी। अल्लाह की जो हदें हैं हजरत, उनकी धज्जियाँ उड़ाई जाती, खतरनाक रिश्ता है जी, रास्ता हजरत जी रोकया जाता है। अच्छा फिर आगे जाके फिर जब एंड तकरीबन शादी का आ गया होता है, वहाँ बाद लाड़ा लाड़ी टुरन लगे ने, फिर क्या तमाशा लगता है, फिर आके दियोर भाभी के गोडे से बह जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। और ये अली वाली शादी है, तुझे पता है हजरत अली पाक के तकवे का क्या आलम था? मेरे अली पाक वो है जी कि जब उन्होंने आंखें खोल ली तो सबसे पहले नबी पाक का रूह मुबारक देखा हजरत, सबसे पहले हजरत है ना। या रसूल या सबसे पहले हजरत अली पाक ने जब आंखें खोली तो महबूब पाक का रूए मुबारक देखा हजरत जी। और मैं बच्चों के लिए स्पेशल, तो पता है हजरत अली पाक नबी पाक का रूए मुबारक देखने के बाद क्या फरमाते हैं? फरमाते फिर जिस दिन से मैंने अपनी आंखों से अपने महबूब का रूए मुबारक देख लिया, फरमाया फिर आंखों का भी इतना हया किया, कभी उन आंखों से अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी, फिर कभी अपनी शर्मगाह भी, वो अली इन आंखों से उनको देख लिया, अब और कुछ नहीं देखना। पुत्र अली वाला ब्याह ले आओ, वही सारी शादियाँ रिश्ता न ढक्कन। हम गैरत वाले लोग हैं, हम अली वाले हैं, हम नहीं वो देखते जिसको देखने से अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना किया होगा, नहीं देखते हैं। जाओ मेरी भैनों, तू अल्लाह ने मैनू भैन बनाया, पुत्र परे हो जा, जाओ कुछ इस तरह की कोई इधर नहीं होगी। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं सारे गैर महरम में, क्या तमाशा लगाने लगे हो? तो नहीं, हजरत अली पाक हमारी जिंदगी में नजर है। ये क्या वो नारे मारे बाहर जाते हैं, कोई गंगाराम बने होंगे, कोई मोदी लाल बने होंगे, नहीं, अगर इधर भी अली अली तो फिर बाहर भी अली अली। मैं स्पेशल पुत्र जितने नौजवान पुत्र शुरू करो को साढ़े लो उधर ठंडी आवाज आए, फरिश्ते जाके जा आखन हजरत अली पाक की बारगाह चर्ज करन, मौला पाक जे नारे ताड़े मारे संगा जो ब्याह भी ताड़े वाला ही कीता तू है ना। पुत्र को ठंडी आवाज आए ताड़े भी खुश होनो भी हैं, फरिश्ते जाके अर्ज करन मौला पाक की बारगाह। मेरी जो बच्चियां बैठी हैं, मेरी जो बहनें, ये कैमरे लगे हैं, अगर किसी तक जाए बेटियों जाके वहाँ सैयदा पाक की बारगाह में पर्दे में अर्ज किया जाए, जे ताड़ा ना लैंदी है तो अज ब्याह भी फिर ताड़े वाला ही कीता है। मैं रजवी साहब रोइए, क्या करें? शादी का जब कार्ड आता है ना, मेरी उस दिन शादी मैंने फिर देखा, अच्छा दूल्हे का नाम लिखा है, आगे दुल्हन की जगह रजवी साहब क्या लिखा है, दुख्तरे नेक। इतनी गैरत है जी, साड़ी धी का ना कोई गैर ना पड़े, इतनी गैरत है। दुख्तरे नेक है नहीं, लेकिन दूजी वाली की होना है, उसे दुख्तरे नेक अख्तर ने हजरत जी मैरिज हाल च एंट्री देनी ने, पहले लाइटा बंद हो जानियां, सारे ने डर जाना, ओए ये तो 9:15 होए ने ते लाइटा मैरिज हाल ने पहनदे वाले, दुल्हन की एंट्री हो रही और जिदा कार्ड पे मैंने ना नहीं लिखा, हूँ सारा मैरिज हाल में निकल गया। क्या मुनाफकत है हजरत, ये क्या? मेरी ती तू क्या, मैं सैयदा की बांदी हूँ, मैं सैयदा की लौंडी हूँ, मुझे सिर्फ वही देखेगा जिसको देखना अल्लाह अल्लाह के रसूल ने जायज किया है। मैं कोई नुमाइश हूँ कि सारा मैरिज हाल देखे?
हरैरा गहरा नत्थू खैरा लोंडा खोंडा मोंडा, पता नहीं कौन कौन शादी पे आया हुआ है। मैं को शो पीस हूं? मैं जिसकी दुल्हन हूं या वो देखेगा, या मेरे अब्बू देखेंगे, या मेरे भाई देखेंगे। पुत्र सैयदा पाक की बारगाह में तेरी तरफ से जाके पर्दे में फरिश्ते अर्ज करें, सैयदा पाक जी सिर्फ ना ही नहीं जे लैंदी रही, आज उन्हें 10 छड़े, मैं वाकई ताड़ी गनीज दा। फिर करिए पालक दा नाम लैके करो हौसला पुत्र को ठंडी आवाज आए कि सबीला के लंगर ला के टरकाना जे। अगर किसी को टरकाने के लफ्ज से गुस्सा लगता है तो 1000 बार लगे। पुत्र तेरी सबील और लंगर के लिए नहीं थी सारा कुछ दिया, उन्होंने अगर सारा कुछ कुर्बान किया था तो नाना जान के दीन के लिए किया था। उनको खुशी तब भी होनी है जब तू नाना जान के दीन पे अमल करेगा। उनको क्या लगे सबील से, उनको क्या लगे लंगर पाक से जी, वो बड़े लोग, वो तो वो पाक घर है। अम्मा आयशा फरमाती हैं, हाँ जी, अम्मा आयशा फरमाती हैं 3 चांद गुजर जाया करते थे काशान नबूवत में, कभी चूल्हा नहीं जलाता। उधर तो लंगर है कोई नहीं, उधर तो वकर थी। वहाँ तो मालके को नैन होने के बावजूद हजरत वो अपने शिक में मुबारक पे 2-2 पत्थर बांधा करते थे। ये तो तुमने लंगर कर दिया। उधर लंगर कोई नहीं, उधर शबदारी सी, उधर तलवारा सन, उधर जुल्फकार सी, उधर सिर लटते। ये तो आपने लंगर को उठाया और पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए। लंगर कितने आ गए उधर, वहाँ लंगर सही है साहब, आके थे वहाँ। वो हजरत अली पाक से किसी ने पूछा मौला पाक क्या पसंद है, फरमाया गर्मी के दिन पसंद ने, सर्दी दी रातां पसंद ने। अद की हजूरों किवें, फरमाया गर्मी का दिन वड्डा हुंदा है, फिर बहुता मजा आंदा, रब वास्ते भुखा रहिंदा। अद की हजरत सर्दी दी रातां किवें पसंद ने, फरमाया लम्मियां हुंदियां ने, वाह भाई मजा आंदा रब दे हजूर खलोण दा। लंगर कित्थे आ गया? को फरमाया हजरत अली पाक ने मुझे फलान डिश पसंद है, मुझे फलान सालन पसंद है। फरमाया नहीं, गर्मी का भुखा रहना पसंद है ते सर्दी दी रातां दा जागना पसंद है। तू दस तेनू पसंद है कि नहीं पसंद? फिर बात होगी कि तू अली वाला है या तू कोई और वाला है। हजरत अली पाक को सामने रख, आपकी सीरत को सामने रख, आपकी मुबारक जिंदगी को सामने रख, और फिर अपने आप को टेस्ट करता जा, तेनू की पसंद है, पता लग जाएगा तू अली वाला है या तू गिड़े वाला है। इसलिए पुत्र क्योंकि नमाज भी पढ़नी है, मौजू बिखरता जाएगा, तुसी करो मेरे बच्चे हो, शुरू करो पुत्र को सीनिया करना। साढ़े लू जाए हजरत अली पाक की बारगाह, अज मलंग वाकई मलंग निकले, अज तेरे मलंग ने वाकई मलंग बन के सैयदा कायनात की बारगाह में जाए, अज वाकई ताड़ी कनीज ने तच छड़िया कि मैं ताड़ी कनीज। देखो ना हजरत जी, मैं अपनी बेटियों के लिए रज़वी साहब मामे हसन पाक फरमाते मेरी अम्मा जान सैयदा कायनात का विसाल हो, बड़ा पुत्र हसन मुज्तबा रज़ियल्लाह, लेकिन फरमाते हैं आलम क्या था, बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद कभी नौबत नहीं आई कि मैंने भी अम्मा पाक के सरे मुबारक का को बाल देखा है। पुत्र ना रज़वी साहब जी ने रहनी चाहिए लिए, उससे ज़्यादा किसने क्लोज होना है। लेकिन फरमाते हैं 7 साल झोली रहने के बावजूद कभी हसन ने अम्मा जान दे सरे पाक दा बाल। ओ मेरी बेटी, तू दावा कर रही है कि मैं सैयदा कायनात की लौंडी हूं, फिर तू मैरिज हॉल में क्यों अपनी नुमाइश करवा रही है? वहां तो मौला हसन का है, मैंने नहीं कभी सैयदा पाक के सरे पाक का बाल देखा, क्यों नुमाइश कर रही है सारे मैरिज हॉल के सामने अपनी? और फिर भी दस के मैं वाकई सैयदा कायनात की लौंडी है। ये क्या हुआ, महफिल में कुछ और, उत्थे जाके कुछ। इसीलिए तो फिर शैतान कहता है, इब्लीस क्या कहता है, जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं, छड़ छड़े है कुरान, ये मेरा क्या बिगाड़, करते हैं जो करने दो, पान दो धमाला, पान दो भंगड़े भुगड़े, मैनू भंगड़े जगड़े ना कोई फर्क नहीं पैदा। उस दिन मुझे आके डराना इनसे जिस दिन ये कुरान निकाल। वैसे मैं जाते जाते एक बात पूछ लूँ, गुस्सा तो नहीं करोगे? चलो जिक्र अहले बैत अतहार और मौला पाक का जिक्र है, मैं आप सब नौजवानों से एक सवाल करने लगा। मैं कहता हूँ पुत्र को रात है दी मेरा मालक ले है, वो रात इस तरह की हो कि ख्वाब में ना हजरत इमाम हुसैन पाक की बारगाह में हाज़री हो जाए, है मेरा अल्लाह कादिर है, मेरा अल्लाह आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना। अच्छा, मैं अब सवाल आगे ये करने लगा, ख्वाब हो बारगाह है इमाम पाक को, और इमाम पाक ना ख्वाब ही में हुक्म करें कि इसको कुरान पाक पे ज़रा ला के दे, ख्वाब ही में मुझे कुरान पाक ला के दे दिया जाए।
اور خواب میں نہ امام پاک حکم کریں اے ساڈے نال پیار کرنا لیا یہ قرآن وہی ہے جڑا میں نیزے تے پڑھے, یہ وہی قرآن ہے جو میں نے نیزے پہ پڑھا. چل تو اینج کر کے تو ویکھ کے نا مینوں ذرا سورہ طٰہٰ تے سنا دے. کیوں وے نوجوانوں سنا لو گے؟ کیوں وے نوجوانوں امام پاک کی محفل ہے پتر, سچ بولیو جھوٹ نہ بولیو, شاید سانو معافی مل جائے, ساڈے تے رحم ہو. سنا لو گے سورہ طٰہٰ؟ پتر سنانا تے دور, پہلا ہی مسئلہ بن جانا, مینوں اینا بھی نہیں پتا سورہ طٰہٰ ہے کہڑے بارے وچ ہے. پہلا ایشو تو میں نے سوچ میں پڑ جانا امام پاک نے فرما چھڑے, میں تے پتہ ہی کوئی. میں تے امام پاک کو سبیل لو پوچھن گے, کوئی لنگر لو پوچھن گے, امام پاک نے قرآن سنان دا حکم کر چھڑی. وہی سورہ طٰہٰ میں تے نام پہلی باری سن. کیوں بھائی نوجوان اچھا ہو سکتا ہے اون نہیں بعد جڑے بیٹھے دے نے تھی انہاں نال لڑو نہیں ویکھو نا مصباح صاحب دی زیادتی ایڈیو کی صورت دا نام لیا, کوئی سوکھی دا لیندے چلو ہی داسی چھڑ دے کہڑے دوبارے میں ایڈیو کی صورت دا نام لیا. اللہ پتہ ہے سورہ طٰہٰ کی کیا شان ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے رضوی صاحب اپنی شان کے مطابق اللہ پاک نے خود دی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے. کیا عالم ہوگا تو اللہ پاک نے آپ ہی بڑے ہونے کو اپنی شان کے مطابق, کیونکہ اللہ ہونٹوں سے پاک, اللہ چہرے سے سمتوں سے جہتوں سے اللہ پاک کہنا اپنی شان کے مطابق. اب کیونکہ مخلوق تو پیدا کی کوئی نہیں گئی, اس لیے قرآن سنا کہ انہوں نے صرف فرشتوں نے سنا. اور لکھا جب تلاوت ختم ہوئی نا تو فرشتے آپس میں اب کیا باتیں کرتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین دی جائیں گی. فرشتے کہہ رہے ہیں خوبی ہے, یہ امت حالات ہے بنے ہوئے نے, امت نے نہیں پتا ان سورہ طٰہٰ ہے کیڑے اس بارے. چلو لجپال ہے جی, ہمیشہ انہوں نے لجپالیاں کی, خواب میں بھی کاری دیں گے. فرمائے چل 16واں سپارہ کھول تینوں لب جائے گی, لیکن ایشو تو اب بھی موجود ہے سنانی کے میں. کیوں بھائی نوجوانوں ہیں, کیوں بھائی نوجوان کا کیوں سنا دیں گے اسی امام صاحب نے سنانی, اے والی نہیں سنائی جانی اتنے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک کا و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اے والی نہیں سنائی جانی امام صاحب کو سنا. مطلب پھر یہ ہے ہمارا سانو قرآن پڑھنا بھی ہونا ہے. اسی لیے تو وہ کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہ, یہ امت قرآن چھوڑ چکی. جب قرآن ہے تو پتر یہی ہماری ناکامی کی وجہ. جس دن قرآن نکال لو گی, جس دن قرآن پاک کھول لو, جس دن قرآن پاک کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کر لو گے, پھر پتر کوئی تمہارا راستہ نہیں روک سکے گا. پھر کامیابی عروج تمہارے قدم چومے گا, لیکن قرآن کے بغیر کچھ بھی نہیں. بات ختم کر. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, بہت حامل قرآن سڈے. اور یہ میں بس ایک دو بات کر کے گفتگو ختم کروں گا, بس ذرا کاکی ہوں میرا ساتھ دے چڑھن تھوڑا جا. جی یہ او بھائی اوے کاکا کھلو جا میرے بچے, تو اتنے جا کے کہڑا انڈیا فتح کراویں, اتنے جانا ہے میں. یہ محمود غزنوی, اللہ محمود غزنوی کو وہ شخصیت نہیں ہے کہ ان کے چوکے میں اور ہے ہی بہت سومناتھ کی فتح ہے, دنیا لکھی عطا ہے, مقبول بارگاہ نبوت تھے. صوفی آدمی تھے محمود غزنوی, عادل حکمران تھے. وہ لکھا ہے جی محمود غزنوی کا انتقال ہوا تو کسی کو خواب میں ملے, انہوں نے پوچھا محمود کی بنی, فرمایا اللہ نے معاف کر چھڑا. پوچھا محمود کس عمل کی وجہ سے معافی ملی؟ محمود غزنوی کہتے ہیں میں کہیں سفر پہ تھا, راستے میں کہیں ٹھہرا, اور جس کے گھر میں ٹھہرا نا اس نے جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا نا, جب میں اپنے پلنگ پہ لیٹا تو پلنگ کے ساتھ میز پہ نا قرآن پاک پڑھا ہوا تھا, تھکا میں بڑا تھا. جب میں لیٹا نا تو نظر قرآن پاک پہ پڑی تو دل میں خیال آیا محمود وہ تیرے پاس رب کا کلام پڑھا ہے اور تو سونے لگا. کہتے میں رب کے کلام کے ادب میں نہیں سویا,
تھکا ہونے کے باوجود وہ ساری رات قرآن کی تلاوت کرتا ہے. فرماتے وہ ادب اللہ کو اتنا پسند آیا, اللہ نے مجھے معاف کر دیا. اب حضرت یہاں سے لے کر وہ آخر تک جو بندہ مجھے نظر آ رہا ہے, اس حکایت کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں, بات ختم کر دیتی ہیں. حضرت وہ قرآن کا ادب کریں, سوئیں نہ, اللہ کو ادب اتنا پسند آئے, محمود کو معاف کر دیا جائے, تو پتر قرآن تے تیرے میرے گھر بھی پہ آئے, تینوں میں تو کھولے بھی سال ہو گئے. پھر ذرا دسو نواں کوٹا لے ساری سزا پھر کی بنتی ہے؟ کیوں حضرت صاحب؟ تھوڑا تو نہیں ہے, رب کا کلام ہے, رب کا. اور یہ نہیں کہ یہ لوگ اتنے مصروف ہیں کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں. بڑے کاروباری جناب, کام, ٹیکنالوجی, ترقیاں اتنی اس قوم نے کر لی جناب, جا کے چاند پکوڑے یا دکانیں پا لیں. امریکہ والے پریشان نے ہیں, چاند پکوڑے ویچ دینے بجائے. مریخ تے جناب ہوں سموسے کی دکان لان دے پاکستانی سوچتے ہیں اتنی ترقی کر. ویلی قوم حضرت, 10 ایتھے بیٹھے نے, 15 ہو بیٹھے نے, 20 ہو کے بیٹھے, ویلی قوم حضرت, کب بھی کوئی نہیں. فیس بک کے لیے ٹائم, یوٹیوب کے لیے ٹائم, واٹس ایپ کے لیے ٹائم, انسٹاگرام کے لیے ٹائم, گپے مارنے کے لیے ٹائم, کوڈی دیکھنے کے لیے ٹائم, کبڈی دیکھنے کے لیے ٹائم, کرکٹ دیکھنے کے لیے ٹائم نہیں. ٹائم تو قرآن کے لیے. پھر سزا تو بنتی ہے نا حضرت صاحب, اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام. اور اگر ادھر دیکھا جائے تو ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਜਮੋਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ. ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਨੂੰ ਗੜ ਛੜੇ ਹਜ਼ਰਤ. ایک تلاوت ہوتی ہے نا, باقی 10 نعت کا 8 نعت خان. احمد بھائی پاس بیٹھے ہوئے ہیں, میں اس لیے بات کی کہ میرے کوئی کچھ اس طرح کا معاملے تو میرا بڑا پیارا لگا, لیکن میں دکھ رونے لگا ہوں. تلاوت اللہ دا کلام صرف تے بندے دا کلام 10 15 پڑھا نال جنگی اسی بھی کوئی نہیں کیتی ہے قرآن پاک. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا رضوی صاحب؟ کاری مک گئے ساڈے. کنے کاری نے گنوں کا بلا دراؤں گا, رفیق صاحب, حبیب اللہ صاحب, سید صداقت علی صاحب, کاری نجم المصطفیٰ صاحب, گنوں کنے کا کاری نے ساڈے کو چنگی ایتھوں بھی. اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہاری محفلوں میں سے سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جائے. لیکن نہ اتھے قرآن, نہ قرآن کیا قرآن کیا. حضرت جی نبی علیہ السلام کو کتنا قرآن پسند. جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود حاضر خدمت فرمایا عبداللہ منو قرآن سنا. رضوی صاحب اتنا پسند میرے نبی پاک کو قرآن. فرمایا عبداللہ میں نے قرآن سنا. عبداللہ مجھے, اب جناب عبداللہ آگے سرز کرتے ہیں اے محبوب قرآن ہو یا جو آپ کے قلب اطہر میں انہیں آپ سے میں آپ کو کیسے قرآن سنا سکتا, ذرا سنیے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. ٹھیک ہے, ابو بکر کو میں نے پڑھایا, عمر کو میں نے پڑھایا, عثمان کو میں نے پڑھایا, علی نے مجھ سے پڑھا, یاسر نے مجھ سے پڑھا, ان کے بیٹے عمار نے مجھ سے پڑھا, میں نے پڑھایا سب. لیکن کبھی کبھی میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. اور لکھا کہ جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت شروع کی, اور وہاں اللہ کے رسول پاک کی مبارک آنکھوں کا عالم کیا ہے, زاروں کتار آپ کے رخساروں پہ آپ کے آنسو بہ رہے ہیں قرآن سن سن کے. لیکن اتھے کی نہ کراچ قرآن, نہ محفل چ قرآن, نہ زندگیاں چ قرآن, نہ کاروبار چ قرآن, نہ معاملات چ قرآن. لاؤ یار قرآن. یہی ہے پیغام امام حسین. یہی دیکھو نا, میں کہنا تھا جی کربلا کا اینڈ کیا ہے حضرت صاحب, قرآن اینڈ ہے جی کربلا کا. کربلا جتھے کلوز ہوئی, اینڈ ہویا جا کے وہ کیا ہے, سجدہ. اور امت نے کربلا سے سبیل اور لنگر کے علاوہ اور کچھ بھی نہ صبر لیا, نہ استقامت لی, نہ عزم لیا, نہ ارادہ لیا, نہ پختگی لی, نہ استقامت لی, نہ رضا لی, نہ سجدہ لیا, نہ تلاوت لی. کیا لیا؟ پیل اور لڑاپے ہی کھا جڑے, ایر سڑک تے لایا, رجے میں جائے, پھر پچھو پی کے آیا, پھر انہوں پہ آیا.
ਆਪੇ ਦੇਖ ਪਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਚੜੇ। ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਘਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਮਿਸਕੀਨ ਘਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਆਪੇ ਪਕਾਈ ਤੇ ਆਪੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲੋ ਜੀ ਕਾਕਿਓ, ਗੱਲ ਮੁਕਾਈਏ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਆਓ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ رضوی صاحب نے بلایا، یہ نندا پیار ہے، یہ ہمارا تو کوشش ہوتی ہے کہ مل جائے مجمع بات کرنے کا، ہم نے تو سنا نہیں ہے، اچھا مجمع ہو زیادہ خوشی ہوتی ہے، چلو یار زیادہ تک پیغام پہنچ گیا، شاید کو منجے گل سڑی ہے۔ آخری گل تو گل مکائیے میرے بچے، لو پتر اج سارے نے تو ایک نا ارادہ کر کے اٹھنا ہے، کسی قرآن پاک سیکھنے ہے۔ پکا ہو گیا جی؟ کھلار کے ذرا، کھلار کے ذرا، واہ سر۔ اچھا پتر لو ایک تسی کیتا ہوں، ایک دعا میں تہاڈے لئی کرنا، یا اللہ یہ قرآن سیکھ لینا اور پھر روز پڑھن کرن سردی اٹھ کے، تو یا اللہ واقعتاً کس دن وہ رات لیں کہ جس رات میں امام پاک نو قرآن سنان دا موقع مل جائے۔ ایک تو کر، ایک اسی کر چڑی تیرے لیے۔ اور پتر پھر اینا پڑھی قرآن، اینا پڑھی کہ جدو امام پاک خواب چ کہنا کہ قرآن پڑھ کے مینوں میرے نانے دی نعت تے سنا، تے نال ہی پھر شروع کر دیں والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ پڑھو گا بچ قرآن بھائی جی، کھولو کھولو، پکا ہو گیا جی؟ پڑھو گے نا سارے؟ میں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن، اللہ سب سارے قرآن والا کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔